الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے، جس میں ہم 6 آیات کریمہ کا درس، ابتدائی 6 آیات کا درس سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 7 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی حق سے ان نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کافر ایمان سے محروم رہا، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت، انبیاء اکرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں اور غلطیوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا۔ لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ایک مثال ہمیں سمجھائی گئی کہ جس طریقے سے کوئی شخص ڈاکٹر کے، طبیب کے منع کرنے کے باوجود بد پرہیزی کرے اور خوب جو ہے وہ اپنی بیماری کو نقصان پہنچانے والے چیزیں کھائے، معاملات کرے، اور پھر جب اس کا مرض اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو جائے اور اب ڈاکٹر یا طبیب اس کی کنڈیشن دیکھ کر کہے کہ اب تم لا علاج ہو، اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ڈاکٹر نے، طبیب نے اس کو لا علاج قرار دے دیا، بلکہ اس نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مرحلے تک پہنچایا ہے۔ تو یہی حال کھلے کافروں کا ہے کہ وہ شروع ہی سے ان پر ہدایت کے دروازے بند نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے کفر و عناد میں اس قدر اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈال لیا، اس قدر غرق کر لیا کہ اب ان کے لیے واپسی کے دروازے جو ہے وہ بند ہو گئے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، اور اب یہ نہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے دل حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور کھلے کافروں کے ذکر کے بعد اب منافقین کا ذکر آیت نمبر 8 سے شروع ہو رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں منافقین کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے ہیں، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی یہ کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ تیسری ہمیں یہ بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ منافقین جو ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے، یعنی ایسا خالی ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کہنا تو یہ ایک عامیانہ انداز ہے، اور عامیانہ انداز جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جن کی کوئی وقت نہ ہو، معاشرے میں کوئی حیثیت نہ ہو۔ تو اسی لیے یہاں پہ کچھ لوگ کہہ کر وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر منافقین کو پکارا گیا، ذکر کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام یا بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ علیہم الرضوان رحمہم اللہ، یا اسی طریقے سے ذات باری تعالیٰ کے لیے عامیانہ انداز گفتگو یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کہہ دینا یہ جو ہے ان کی شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ بے ادبی اور گستاخی تصور ہوگی۔ لہٰذا ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلنے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کہہ دینے کا علماء نے منع فرمایا۔ لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح طور پر سیکھنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔